یہ سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پر اس بات کو بہت ہی ناپسند کیا قرار دیا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان آپس میں جھگڑے ہوں یا مسلمان ایک دوسرے سے بغض رکھیں یا ان کے درمیان تلخی پیدا ہو. تو تلخی پیدا ہونے کے جو اسباب ہوتے ہیں ان کو خاص طور پر اللہ جل جلالہ نے اس صورت کے اندر بیان فرمایا، جن میں سے پہلے تو ایک اصول بیان کیا جس کا میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ سارے مومن آپس میں بھائی ہیں، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ بھائیوں جیسا ہی برتاؤ کرنا چاہیے. اور اگر کوئی تنازع پیدا ہو جائے تو امت کے ہر فرد کا یہ فریضہ ہے کہ حتی الامکان اس تنازع کو دور کر کے آپس میں صلح کرانے کی کوشش. اور پھر تنازعات کے جو اسباب ہیں ان میں پہلا ذکر یہ فرمایا تھا جس کا بیان میں نے گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں کیا تھا کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے. لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، کوئی بھی کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے اور یہ دل میں رکھے کہ ہو سکتا ہے میں جس کا مذاق اڑا رہا ہوں وہ مجھ سے بہتر ہو اللہ کے نزد. عورتیں بھی دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں اور یہ سوچیں کہ ہو سکتا ہے جس عورت کا میں مذاق اڑا رہی ہوں وہ مجھ سے بہتر ہو اللہ. اس کے بعد وہ آیت ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور تم ایک دوسرے کو طعنے مت دیا کرو. لمز کے دو معنی ہوتے ہیں، جس کی ممانعت اس قرآن کریم کی اس آیت میں آئی ہے اس کے دو معنی. ایک یہ ہے کسی کی عیب تلاش کرنا، عیب جوئی، عیب نکالنا، یعنی دوسرے کے عیب کے پیچھے پڑے رہنا کہ اس میں فلاں عیب ہے، ایک معنی تو یہ ہے. اور دوسرے معنی اس کے یہ ہیں، یہ بھی اس میں شامل ہے کہ اس عیب کی وجہ سے کسی کو طعنہ دینا. طعنہ دینے کے معنی یہ ہے کہ ایک تو کسی شخص کے اندر اگر کوئی برائی ہے، کوئی عیب ہے، تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ بھئی یہ میرا مسلمان بھائی ہے اور اس کے اندر یہ عیب پیدا ہو گیا ہے، اس میں یہ برائی پیدا ہو گئی ہے، تو دل میں یہ خواہش اور یہ جذبہ پیدا ہو کہ کسی طرح یہ اس برائی سے نجات پالے. اور اس کے لیے اگر ضرورت ہو تو خود اسی سے تنہائی میں محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ یہ کہا جائے کہ بھئی تمہارے اندر یہ خرابی ہے، اس کو دور کر لو. تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ عیب نکالنا یا کوئی گناہ کا کام نہیں، یہ ثواب کا کام ہے. کسی کے عیب پر متوجہ کرنا، اس کو کسی مناسب طریقے سے جس سے اس کی دل آزاری نہ ہو، دل نہ دکھے، اور اس کو بتا دینا کہ بھئی یہ برائی ہے، اس کو یہ آپ میں اچھی نہیں لگتی، آپ ٹھیک کر لیں اس کو. اس کے بھی طریقے ہوتے ہیں. بعض ایسے طریقے ہوتے ہیں کہ جس میں سننے والے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ میرا عیب ظاہر کیا جا رہا ہے. ایسا کوئی طریقہ اختیار کیا جائے جس سے اس کو یہ پتہ ہی نہ چلے کہ یہ میرے عیب کو بتا رہا ہے اور پھر اس کی اصلاح بھی ہو جائے. ایسا کوئی طریقہ ہو تو سبحان اللہ، یہ تو سب سے اچھی بات ہے. یا ایسے انداز میں بتانا جس میں طنز ہو. آج کل طنز کو بھی ایک بڑا فن بنا لیا گیا ہے کہ لپیٹ کر کسی کو برا کہا جائے. ایک تو سیدھا سادہ ہوتا ہے نا کہ بھئی دوسرے کو بتا دے کہ تیرے اندر یہ خرابی ہے، اور ایک یہ ہے کہ اس کو لپیٹ کر بتائے. لپیٹ کر کیا مانا کہ جس سے وہ طنز کے ذریعے اس کی برائی اس کے اوپر واضح کی جائے. تو یہ ہے طعنہ دینا، جس کی قرآن نے یہ ممانعت کی، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، تم ایک دوسرے کو طعنے مت دیا کرو. طعنے دے کر بات کرنا یہ حرام ہے، قرآن کریم کی نص سے قطعی سے حرام ہے. طعنہ دے کر، اور وہ طعنہ دینے میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ براہ راست تو نہیں اس طرح کہا جاتا، برائی بیان کی جاتی، لیکن وہ بات ایسی کی جاتی ہے جس سے دل جل جاتا ہے طعنہ دینے سے. تو اس کو منع کیا گیا. ویسے بھی عقل مند لوگوں کا قول یہ ہے کہ طنز کمزوروں کا ہتھیار ہے. طنز کمزوروں کا ہتھیار ہے، یعنی جس شخص کے پاس دلیل نہیں ہوتی یا جس شخص کے پاس ہمدردی اور خیرخواہی نہیں ہوتی، وہ خود کمزور ہوتا ہے تو دوسرے پر طنز کر، دوسرے کو طعنہ دے. یہ طعنے دینا یہ اتنا بڑا جرم ہے جس کے بارے میں نص سے قطعی آ گئی، اور
ایک سورت جو ہے سورہ ام کے پارے کی ایک سورت سورہ ہمزہ جس کو کہتے ہیں، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل کے معنی ہے دردناک عذاب ہے اس شخص کے لیے جو دوسروں کے اوپر تانے دے، دوسروں کو تانے دے، اس کے لیے فرمایا دردناک عذاب ہے۔ www.darsequran.com